بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں لیاقت علی لغاری۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ الزبتھ کون تھی، کب شادی کی، پاکستان کے کتنے دورے کیے اور کوئٹہ بلوچستان کا آخری دورہ کب کیا۔ ملکہ کی زندگی کے وہ حقائق جو آپ پہلے بالکل نہیں جانتے، تو آج ہم آپ کو ان سے روشناس کرائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ الزبتھ دوم نے کتنے لمبے عرصے تک برطانیہ پر حکمرانی کی اور ان کی زندگی میں کیا کیا نشیب و فراز آئے، اور اس کے علاوہ شہزادہ چارلس کو کتنے عرصے تک حکمرانی کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ آپ سب کے علم میں اچھی طرح ہوگا کہ برطانوی ملکہ الزبتھ دوم 8 ستمبر 2022 کو وفات پا چکی ہیں اور 19 ستمبر 2022 کو ان کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ لوگوں کی اکثریت ملکہ الزبتھ دوم کے بارے میں وہ حقائق بالکل نہیں جانتے جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ یقینی طور پر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ملکہ الزبتھ دوم نے فروری 1952 میں والد کی وفات کے بعد صرف 26 برس کی عمر میں تخت سنبھالا تھا۔ وہ 1926 میں پیدا ہوئی تھی اور محض 10 سال کی عمر میں 1936 میں ولی عہد بنی تھی، اور ان کی شادی شہزادہ فلپ سے 1947 میں ہوئی تھی۔ ملکہ کی شادی کے ایک سال بعد 1948 میں ان کے ہاں شہزادہ چارلس کی پیدائش ہوئی، جو ان کی وفات کے بعد 73 برس کی عمر میں 9 ستمبر 2022 کو برطانیہ کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ ملکہ کا تخت سنبھالنے کے ایک سال بعد 1953 میں ان کی تاج پوشی ہوئی تھی، اور ملکہ بننے کے بعد بھی ان کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ ملکہ الزبتھ اگست 2015 میں برطانیہ کے تخت پر سب سے لمبے عرصے تک براجمان رہنے والی ملکہ بن گئی تھی۔ ملکہ برطانیہ اگرچہ گزشتہ چند سال سے علیل تھی اور انہیں کرونا بھی ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مصروف دکھائی دیتی تھی، یہاں تک کہ حیران کن طور پر ملکہ الزبتھ دوم کو 2 دن قبل ہی برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو تعینات کرتے اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا گیا، مگر اس کے ایک دن بعد اچانک ملکہ الزبتھ کا انتقال ہو گیا۔ شاہی محل کے ترجمان کے مطابق ملکہ برطانیہ اپنی رہائش گاہ پر پرسکون حالت میں اس دنیا سے کوچ کر گئیں، مگر مختلف برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں کئی بیماریاں لاحق تھیں۔ جیسا کہ پیپلز میگزین کے مطابق زندگی کے آخری ایام میں ملکہ الزبتھ کے اعصابی قوت نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جن کی وجہ سے ان کے متعدد جسمانی اعضاء درست طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر ملکہ الزبتھ دوم کو خون کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ملکہ برطانیہ بہت ہی کم انٹرویو وغیرہ دیتی تھی اور ٹی وی پر آتی تھی، اسی لیے عام عوام کو ان کی زندگی کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہیں، سوائے اس کے کہ ملکہ کو گورگز نسل کے کتے پسند تھے اور یہ کہ ان کو اپنی ہیٹ کلیکشن پر فخر تھا۔ برطانوی ملکہ 1952 سے اب تک 100 سے زائد ممالک کا سفر کر چکی تھی، جو کہ کسی بھی برطانوی حکمران کے شاہی دوروں کا ایک ریکارڈ ہے۔ گزشتہ 70 برسوں میں ملکہ الزبتھ برطانوی دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے مجموعی طور پر 150 سے زائد دورے بھی کر چکی تھی۔ ملکہ الزبتھ نے 22 مرتبہ کینیڈا کا دورہ کیا، جو کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے، جبکہ یورپ میں سب سے زیادہ دورے ملکہ برطانیہ نے فرانس کے کیے، جس کی تعداد 13 بنتی ہے۔ 89 برس کی عمر میں ملکہ الزبتھ دوم نے نومبر 2015 میں بیرون ملک سفر کرنا بند کر دیا تھا۔ اخبار ٹیلی گراف کے مطابق وہ تب تک دیگر ممالک کا اتنا زیادہ سفر کر چکی تھیں کہ وہ پوری دنیا کے 42 چکر لگانے کے برابر بنتا تھا۔ ملکہ الزبتھ کا طویل ترین بیرون ملک سفر
168 दिनों का था, जिस दौरान नवंबर 1953 से लेकर मई 1954 तक उन्होंने 13 ममालिक के दौरे किए थे। मलकाए बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया। पहला दौरा 1961 में जबकि दूसरा दौरा 1971 में किया। 1 फरवरी से 16 फरवरी 1961 के दौरे में वो अपने शौहर शहज़ादा फ़िलिप के हमरा पाकिस्तान आईं, जहां उन्होंने कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत शुमाली इलाका जात का दौरा भी किया और उस वक़्त उनकी उम्र महज 34 बरस थी। गार्जियन के शुमारे में बताया गया था कि इनके दौरे के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया था। शाही जोड़ा 1 हफ्ते तक पाकिस्तान में सैर व तफरी से महजूज होता रहा। डॉन अखबार में शाये होने वाली खबर के मुताबिक जब तक शाही जोड़ा 1 फरवरी को सुबह 11:37 पर कराची पहुंचा तो उनका इस्तकबाल उस वक़्त के सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान ने किया। 20 मिनट की तकरीब के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि शाही जोड़े को ताज़ा दम जवानों ने शाही सलामी भी पेश की। पहले दिन उन्होंने क़ायद-ए-आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी, जिसके बाद कोरंगी का दौरा किया, जहां सदर पाकिस्तान ने उनकी शान में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया। बरतानवी सरबराह मुमलिकत के तौर पर मलकाए एलिज़ाबेथ दोम ने अपनी मौत तक तकरीबन 21,000 तकरीबात में शिरकत की और वो अपनी हुक्मरानी के दौर में तकरीबन 4,000 शाही कवानीन की भी मंजूरी दे चुकी थीं और दीगर ममालिक के सरबराहान के बरतानिया के 112 दौरों की मेज़बानी का भी शर्फ हासिल कर चुकी थी। मलका के दौरे हुक्मरानी में बरतानिया में 14 वज़ीर आज़म मुल्की हुकूमत की सरबराही कर चुके हैं, जिनमें 1952 से लेकर 1955 तक वज़ीर आज़म रहने वाले विंस्टन चर्चिल से लेकर 2019 में अपने मौजूदा मनसब पर फायज होने वाले बोरिस जॉनसन तक 1 दर्जन से ज़ायद बरतानवी सियासतदान शामिल हैं। एक बरतानवी प्लेटफार्म के मुताबिक 100 से ज़्यादा अदाकाराओं ने मलकाए बरतानिया के किरदार को फिल्मों और ड्रामों में पेश किया। ये बात आप सब जानते होंगे कि बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन मलका के लिए ऐसा नहीं था। वो दुनिया भर में सफ़र के लिए हमारी तरह मैरून रंग के बरतानवी पासपोर्ट की मोहताज नहीं थी। मलका के अलावा वली अहद और पूरे ख़ानदान के पास पासपोर्ट होते हैं। ये इस्तिस्ना सिर्फ मलका को हासिल था। अब मलकाए एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात के बाद 19 सितंबर 2022 को उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं और तकरीबन 73 साल की उम्र में शहज़ादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए और अंग्रेज़ी सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लियाकत अली लगारी सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर दें।